اس کے علاوہ جو سب سے مین خصوصیات ہے کیٹالاگ کی، وہ آپ یہاں پہ کلک کر کے شیئر کیٹالاگ پہ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے کاپی لنک کریں گے تو آپ ڈائریکٹلی یہاں پہ اپنی اگر فیس بک پہ پیسٹ کریں گے تو آپ کا کیٹالاگ یہاں پہ پیسٹ ہو جائے گا اور ڈائریکٹلی لوگ آپ یہاں سے آپ سے لوگ بائی کر سکیں گے۔ مطلب کہ آپ کی جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا کام ہے وہ مزید انہینس ہوگا، زیادہ لوگوں تک پہنچے گا اور آپ کو زیادہ بینیفٹس ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نہایت ہی اہم ٹاپکس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس ٹاپک کو ہم 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن جانیں گے، واٹس ایپ بزنس کیا ہے اور اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ پھر ہم اس کی پروفائل مینجمنٹ کریں گے، پھر اس کی ہم کیٹالاگ مینجمنٹ کریں گے اور کیٹالاگ کیوں بناتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور اینڈ پہ ہم اس کی فرنٹ اینڈ ٹیسٹنگ کریں گے۔ بیک اینڈ پہ سارا کچھ سیٹ کرنے کے بعد ہم اس کی فرنٹ اینڈ پہ ٹیسٹنگ کریں گے۔ دراصل سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشنز کی طرف جاتے ہیں کہ واٹس ایپ بزنس کیا ہے۔ واٹس ایپ بزنس اسمال بزنس کو، جو چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے میٹا نے یہ ڈیولپ کیا تاکہ چھوٹے بزنس جو ہیں وہ آسانی سے گرو کر سکیں اور اپنے بزنس کو آٹومیٹ کر سکیں۔ آٹومیشنز کا مطلب ہے کہ کمپلیکس بزنس کو وہ سمپل سا بنا۔ یہ ویڈیو تھوڑی سی لینتھی ہونے والی ہے کیونکہ میں اس کو بیک اینڈ پہ بھی کور کر رہا ہوں اور فرنٹ اینڈ ٹیسٹنگ بھی ساتھ میں کروں گا، تو آپ نے ویڈیو کو بنا سکپ کیے آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ سکیں کہ واٹس ایپ کو یوز کرتے ہوئے ہم کیسے اپنے بزنس کو آٹومیٹ کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں تک پہنچا سکیں، گرو کر سکیں اور زیادہ ریونیو جنریٹ کر سکیں۔ اس کا سمپل سا مطلب یہ ہے۔ آج ہم جس ٹاپک کو، جس چیز کو ذہن میں رکھ کے میں اس پورے پروسیس کو لے کے چلوں گا وہ ہوگا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا۔ مطلب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سے کیا مراد ہے؟ آپ اگر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا کام کرتے ہیں یا آپ کا کوئی بھی فرینڈ کام کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ شاپس بائی شاپس، ایک شاپ سے دوسری، تیسری، چوتھی اور یوں کرتے کرتے وہ دن میں 10-20 شاپس پہ جاتا ہے، ان کے پاس جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کیا چیز درکار ہے، مطلب کیا چیز چاہیے۔ اگر وہ اسٹیشنری کے شعبے میں ہے تو وہ جا کے پوچھے گا کہ آپ کو اسٹیشنری کا کون سا سامان چاہیے۔ وہ بندہ جو ایک دکاندار ہے وہ اسے کہے گا کہ مجھے اسٹیشنری کا یہ سامان چاہیے اور وہ اسے لکھ لے گا، واپس آئے گا اپنے ڈیلر کے پاس جہاں سے وہ سامان اٹھاتا ہے، وہ سامان وہاں سے اٹھائے گا اور جا کے اس شاپ کے اوپر دے کے آئے گا۔ اب یہاں فیول کا خرچہ، وقت کا خرچہ، یہ سارے چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو ہم اسی چیز کو بچانے کے لیے، آپ کے فیول اور وقت کو بچانے کے لیے ہم آٹومیشنز کے یہ پروسیس لے کے آئے ہیں کہ کیسے آپ اپنے بزنس کو آٹومیٹ کر سکتے ہیں، اس کو آسان بنا سکتے ہیں۔ اب جب میں آپ کو یہ پورا پروسیس سکھاؤں گا، ساتھ میں پریکٹیکل کر کے بتاؤں گا، اس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کو شاپ بائی شاپ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بس جسٹ جن شاپ کے ساتھ، جن دکانداروں کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں ان کو اپنا واٹس ایپ نمبر دے دینا ہے۔ وہ اسی واٹس ایپ نمبر سے، جو آپ کا واٹس ایپ بزنس کا نمبر ہے، یہ چیز آپ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کو واٹس ایپ بزنس استعمال کرنی ہے، نہ کہ واٹس ایپ سمپل جو نارمل واٹس ایپ ہے۔ واٹس ایپ بزنس کے لیے بنائی گئی ہے اور دوسری عام چیٹنگ کے لیے بنائی گئی ہے۔ واٹس ایپ بزنس کو آپ گوگل پلے اسٹور سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے لیپ ٹاپ پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس کو اپنا واٹس ایپ نمبر دے دیں گے، اسے بتائیں گے کہ یہ تمام سامان جو آپ کو مجھ سے درکار ہوتا ہے اسٹیشنری کا، یہ سارے کا سارا میرے کیٹالاگ میں موجود ہے۔ آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے کہ میرا نام اپنی واٹس ایپ پہ کھول لینا ہے۔ کھولنے کے بعد جو چیز آپ کو درکار ہے اس چیز پہ کلک کرنے کے بعد اس کی کتنی مقدار آپ کو درکار ہے وہ مجھے بتا دینی ہے۔ جیسے ہی وہ آپ کی اپنے موبائل پہ آپ کا واٹس ایپ کھولے گا، اوپر کیٹالاگ کا آپشن ہوگا، اس پہ کلک کرے گا۔ کلک کرنے کے بعد جو چیز اس کو درکار ہے، کیونکہ آپ نے اپنا کیٹالاگ مینٹین کیا ہوگا، اس میں جو پروڈکٹس آپ سیل کریں ان ساروں کی تصویروں کے ساتھ، قیمتوں کے ساتھ اور اس کی خصوصیات کے ساتھ وہاں پہ ڈالا ہوگا۔ کیسے ڈالتے ہیں وہ چیز بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ ساری چیزیں آپ نے ڈالی ہوئی ہوں گی تو وہ آپ کو وہاں سے ایک چیز ڈائریکٹلی آپ کے واٹس ایپ پہ بھیجے گا اور واٹس ایپ پہ آگے جا کے آپ اس کو مینیج کرو گے۔ وہ کیسے کریں گے ہم ابھی سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی واٹس ایپ بزنس کو اوپن کر لینا ہے۔ واٹس ایپ بزنس کو اوپن کرنے کے بعد جہاں 3 ڈاٹس پہ کلک کرنا ہے اور سب سے پہلے آپ نے پروفائل پہ کلک کرنا ہے، کیونکہ سب سے پہلے ہم پروفائل کو مینٹین کرتے ہیں۔ پروفائل میں سب سے پہلے جو چیز ہمیں مینٹین کرنی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہماری پروفائل پکچر اور بیک گراؤنڈ پکچر۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کی کوئی کمپنی نہیں ہے
تو آپ اپنی تصویر یا کسی نام سے بھی آپ اپنا یہاں پہ تعارف کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد سمپلی آپ اپنی کمپنی یا اپنا نام یہاں پہ لکھیں گے۔ اس کے بعد ڈسکرپشن میں لکھیں گے کہ آپ کیا کیا سروسز دیتے ہیں اور آپ کیا کیا پروڈکٹ سیل کرتے ہیں، تھوڑا سا اپنے بارے میں تعارف لکھیں گے اور کچھ نہیں ہوتا ڈسکرپشن۔ اس کے بعد کیٹیگری کی باری آ جاتی ہے۔ کیٹیگری میں آپ سلیکٹ کریں گے کہ آپ کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں، جیسے ادر بزنس ہے، آٹومیٹک سروس ہے، ایجوکیشن کا کوئی کام کر رہے ہیں، ایونٹ پلانر ہے، گروسری سٹور ہے، ہوٹل ہے، میڈیکل اینڈ ہیلتھ ہے، نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، ریسٹورنٹ ہے، شاپنگ اینڈ ریٹیل ہے۔ جو چیز آپ کی ہے وہ سلیکٹ کر لیں گے، چونکہ میرا ایڈورٹائزنگ کا ہے تو میں نے ایڈورٹائزنگ کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی لوکیشن کیا ہے۔ اگر آپ کی کوئی لوکیشن نہیں ہے تو آپ اٹس ورچولی آفس لکھ دیں گے۔ تو کوئی لوکیشن ہے تو وہ آپ جہاں پہ پیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کس علاقے میں رہتے ہیں اور کیا آپ کے قریب فیمس چیز ہے، یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد یہاں پہ یہ جو ہے یہ ٹائمنگ ہے کہ آپ کس وقت اویلیبل ہوتے ہیں، کس وقت آپ کا جو آفس ہوتا ہے یا آپ کی جو سروسز ہیں یا پروڈکٹ سیلنگ کا کیا ٹائم ہے، تو وہ ٹائم آپ یہاں پہ لکھ جائیں گے۔ چونکہ سنڈے کو میں کلوز ہوتا ہوں تو باقی منڈے کو 9 AM سے 6 PM تک میں اویلیبل ہوتا ہوں، تو میں نے یہ لکھ دیا ہے۔ یہاں تک جو ہے اگر آپ ای میل دینا چاہیں تو ای میل بھی دے سکتے ہیں۔ یہاں تک جو ہماری پروفائل ہے وہ مینٹین ہو چکی ہے، ہم نے پروفائل بنا لی۔ اب ہم آتے ہیں اس کے بعد کیٹالاگ کی طرف۔ کیٹالاگ میں کیٹالاگ دراصل کیا ہوتا ہے، یہ وہ تمام آئٹم ہوتے ہیں جو کہ آپ اپنی پروڈکٹ، چاہے پروڈکٹ ہو یا سروس ہو، جو آپ سیل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اپنے واٹس ایپ بزنس کے تھرو۔ جتنے سارے آئٹم آپ کے پاس ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پہ ڈالے جا سکتے ہیں، تقریباً 100، 200، 400، 500۔ بس آپ کو کیسے ڈالنا ہے یہ چیز میں آپ کو ابھی سکھاتا ہوں۔ اب جتنے آئٹمس آپ کے پاس ہوں گے اتنے آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں۔ اب ہم سیکھتے ہیں کہ ہم اس پہ آئٹم کیسے ڈالیں گے۔ ایڈ نیو آئٹم پہ کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ تصویر دینی ہے۔ جیسے کہ میں ابھی اسٹیشنری کا سامان سیل کر رہا ہوں فار ایگزامپل، تو میں کہتا ہوں کہ میرے پاس نوٹ بک ہے، بیسٹ کوالٹی پیپر نوٹ بک فار کالج اینڈ ہائی اسکول۔ میں نے کہا کہ میرے پاس یہ جو ہے نوٹ بکس ہیں بیسٹ کوالٹی کی ہیں۔ اب میں ایک بک کی جو قیمت رکھ رہا ہوں وہ 220، یہاں پہ ایک نوٹ بک کی جو قیمت ہے وہ میں 220 رکھ رہا ہوں۔ اب اس کے بعد میں ڈسکرپشن ڈال رہا ہوں، دس ہائی کوالٹی نوٹ بک از اویلیبل ان آور شاپ، یو کین بائی ناؤ آن لائن، دا پرائز از 220 پر نوٹ بک۔ یہ مثال لے کے چل۔ اب یہاں پہ لنک بھی آپشنل ہے، آئٹم کا کوڈ بھی نہیں ڈالیں گے، تو میں اس کو یہاں پہ سیو کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ یوں سمجھ لیں کہ میرے کیٹالاگ میں ایک نوٹ بک جو میں سیل کر رہا ہوں وہ میرے کیٹالاگ میں ایڈ ہو گئی ہے۔ آئٹم ڈالنے کے بعد اب ہم سیکھیں گے کہ جو آپ کا کسٹمر ہوگا، آپ نے آئٹم بھی ڈال دیے، آپ نے پرائسنگ بھی اس کی سلیکٹ کر لی، ڈسکرپشنز بھی دے دی۔ اب آپ کو وہ آرڈر دکان پہ ہر شاپ ٹو شاپ جا کے نہیں بلکہ ایک واٹس ایپ کے ذریعے کیسے وصول ہوں گی۔ یوں سمجھ لیں کہ میں آپ کا گاہک ہوں، کسٹمر ہوں، آپ نے مجھے اپنا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے۔ جیسے ہی میں اپنے واٹس ایپ پہ آپ کا نمبر اوپن کرتا ہوں تو اس کے ساتھ ہی یہاں پہ کیٹالاگ کا آپشن آتا ہے۔ جیسے ہی میں کیٹالاگ پہ کلک کرتا ہوں، اتنی ساری سروسز اور پروڈکٹ میں سے جو چیز مجھے خریدنی ہے اس پہ میں کلک کروں گا۔ فار ایگزامپل مجھے یہ خریدنا ہے، بیسٹ کوالٹی پیپر نوٹ بک فار کالج اینڈ ہائی اسکول، مجھے یہ چاہیے، تو میں اس کو یہاں سے ایڈ ٹو کارٹ کروں گا۔ ایڈ ٹو کارٹ میں یہ بھی ساتھ میں مینشن کر دوں گا کہ کتنے چاہیے۔ فار ایگزامپل مجھے 20 پیس چاہیے، تو میں نے یہاں پہ اس کو 20 پیس کر دیا اور ایڈ ٹو کارٹ ہو گیا۔ اب نیچے یہاں پہ ایک آپشن ہے میسج ٹو بزنس، تو اگر میں چاہوں تو نیڈ آپ کو میسج بھی کر سکتا ہوں ایسے۔ اب آپ کے پاس ایک میسج آئے گا جس میں آپ کو بیسٹ کوالٹی پیپر نوٹ بک فار کالج اینڈ ہائی اسکول کہ مجھے پیس کے بارے میں پوچھنا ہے۔ تو اگر مجھے اس کے بارے میں پوچھنا ہے تو ٹھیک ہے، اگر مجھے آپ کو ڈائریکٹلی یہ پورے کا پورا 20 پیس کا سینڈ کرنا ہے جو کہ ٹوٹل بنیں گے 4400 روپے، مطلب اگر مجھے اس کے بارے میں معلومات چاہیے ہوگی تو میں آپ کو ڈائریکٹلی میسج کروں گا۔ اگر مجھے یہ 20 پیس چاہیے ہوں گے، کیسے؟ مثال کے طور پر میری ایک شاپ ہے اور مجھے آپ سے لینے ہیں نوٹ بک جو تقریباً کچھ پیس بھی ہو سکتے ہیں، تو میں ڈائریکٹلی آپ کا نمبر اوپن کروں گا اپنے واٹس ایپ پہ، سیدھا آپ کے کیٹالاگ کے آپشن میں جاؤں گا، کیونکہ میرے واٹس ایپ نمبر پہ آپ کا جو واٹس ایپ نمبر میرے پاس ہوگا اس پہ کیٹالاگ مینٹین ہوئے ہیں،
نیچے جو چیز مجھے چاہیے ہوگی اس پہ جاؤں گا، کلک کروں گا، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ نے ڈیٹیل دی ہوئی ہوگی، جیسے کہ بیسٹ کوالٹی پیپر نوٹ بک فار کالج اینڈ ہائی اسکول، تو اس پہ کلک کروں گا اور مجھے جتنے پیس چاہیے، فار ایگزامپل اگر مجھے 20 پیس چاہیے تو میں اس کو 20 پیس یا 21 پیس کر کے اپنے کیٹالاگ میں ایڈ کر دوں گا۔ جیسے میں کیٹالاگ پہ ایڈ کروں گا تو وہ یہاں پہ اوپر لکھا ہوا نظر آئے گا کہ 20 پیس آپ نے اپنے کیٹالاگ میں ایڈ کر دیے ہیں۔ اب جیسے میں 20 پیس اپنے کیٹالاگ میں ایڈ کروں گا تو مجھے یہاں پہ قیمت بتائے گا کہ یہ 4400 روپے کے آپ کے بنتے ہیں، اور یہ 4400 اسٹیمیٹ ٹوٹل بھی ہے۔ میں آپ کو یہاں سے سینڈ ٹو بزنس کر دوں گا۔ یہاں سے جیسے ہی میں سینڈ ٹو بزنس کروں گا تو آپ کے پاس ایک ایسا میسج شو ہوگا کہ فلاں کسٹمر نے، چونکہ آپ کے دونوں کے پاس ایک دوسرے کے نام ہوں گے، آپ کو 20 پیس کی ریکویسٹ کی ہے، کس کی؟ نوٹ بک کے 20 پیس۔ یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو 20 پیس کوانٹٹی ہے وہ کتنے کی بنتی ہے اور اس نے کتنی کوانٹٹی میں مجھے آرڈر دیا ہے۔ یہ ہو گیا آرڈر کا پروسیس، اس نے آرڈر دے دیا، آپ نے آرڈر ریسیو کر لیا۔ اب نیکسٹ پروسیس ہوتا ہے، بعض اوقات جو کسٹمر ہوتے ہیں وہ پیمنٹ لیٹ کرتے ہیں، اس کے لیے ہم یہاں سے اسی ایڈ ٹو کارٹ میں جا کے اس پہ اوپر کلک کریں گے، ایڈٹ لیبل پہ کلک کریں گے، یہاں پہ ایڈٹ لیبل پہ دوبارہ کلک کریں گے اور ہم لیبل لگا دیں گے کہ اس کلائنٹ نے جو مجھے آرڈر دیا تھا اس کی پیمنٹ ہو گئی ہے یا پیمنٹ پینڈنگ ہے، یا یہ نیو آرڈر ہے، یا کسٹمر نیو ہے، یا آرڈر کمپلیٹ ہو گیا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ آپ کی پیمنٹ ابھی پینڈنگ ہے، تو یہاں پہ کلک کر دیں گے۔ اب جیسے ہی آپ فیس بک کو واٹس ایپ کو اوپن کریں گے تو آپ کو یہ نشان نظر آئے گا، اس پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کو پوری ڈیٹیل یہاں پہ نظر آئے گی۔ 20 آئٹم کا آپ کے پاس آرڈر آیا ہوا ہے جو کہ 4400 کے بنتے ہیں، اور جو پیمنٹ ہے وہ پینڈنگ ہے۔ اگر جیسے ہی پیمنٹ کلیئر ہو جاتی ہے تو آپ ایڈٹ لیبل میں جا کے یہاں سے جو آرڈر کمپلیٹ کا آپشن سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب جب دوبارہ آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس کی پیمنٹ بھی ہو چکی ہے اور آرڈر بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب دوبارہ اس پہ جا کے اب دو چیزیں ایک ساتھ سلیکٹ کر سکتے ہیں، یہ پیڈ بھی ہو گیا ہے اور اس کا آرڈر بھی کمپلیٹ ہو گیا، اور یہاں پہ پیڈ آرڈر کمپلیٹ، مطلب آپ کی طرف سے بھی چلا گیا، اس کی طرف سے پیسے بھی آگے، یوں آپ کا ایک آرڈر کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو سب سے مین خصوصیات ہے کیٹالاگ کی، وہ آپ یہاں پہ کلک کر کے شیئر کیٹالاگ پہ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے کاپی لنک کریں گے تو آپ ڈائریکٹلی یہاں پہ اپنی اگر فیس بک پہ پیسٹ کریں گے تو آپ کا کیٹالاگ یہاں پہ پیسٹ ہو جائے گا، اور ڈائریکٹلی لوگ آپ یہاں سے لوگ بائی کر سکیں گے۔ مطلب کہ آپ کی جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا کام ہے وہ مزید انہینس ہوگا، زیادہ لوگوں تک پہنچے گا اور آپ کو زیادہ بینیفٹس ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے واٹس ایپ بزنس کو استعمال کرتے ہوئے بزنس کی آٹومیشنز کا پروسیس سیکھا، جس میں ہم نے مثال کے طور پر اسٹیشنری کو لیا جو کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا کام ہوتا ہے، اس کو ہم نے اپنے مثال میں لیا۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ہم پروفائل کو بنا سکتے ہیں، ہم نے ساتھ میں یہ بھی دیکھا کہ کیسے ہم اپنا ایڈریس دے سکتے ہیں، یہ بھی سیکھا کہ کیسے پروفائل پکچر ڈال سکتے ہیں، ڈسکرپشن بھی ڈالنا سیکھی، اور سب سے بڑھ کر ہم نے اپنا کیٹالاگ بھی بنانا سیکھ لیا۔ اور کیٹالاگ بنانے کے بعد کسٹمر ہمیں کیسے آرڈر پلیس کرے گا، وہ ساری چیزیں بھی آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سیکھ لی۔ انشاءاللہ ملیں گے کسی نیکسٹ اور بیسٹ ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔